السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی لیسنز 101۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اردو گرامر قواعد سیکھیں، اور قواعد میں ہمارا ٹاپک ہے سابقے اور لائحقے۔ آپ نے اردو میں سابقے اور لائحقے کا یقیناً پڑھا ہوگا۔ آج آپ کو انتہائی آسان طریقے سے سابقے اور لائحقے سمجھائے جائیں گے۔ سابقے لفظ سابقہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں پہلے یا گزشتہ کے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے، یعنی پہلے لگایا جانے والا۔ اردو میں کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر ہم نیا مرکب الفاظ بنا لیتے ہیں۔ جب ہم سابقہ بناتے ہیں تو کسی بھی لفظ کے ساتھ ہم شروع میں کوئی علامت لگا کر کوئی ایک الفاظ ایڈ کر کے ایک نیا مرکب الفاظ بنا لیتے ہیں۔ مرکب الفاظ سے مراد ایک سے زیادہ الفاظوں کا مجموعہ، یعنی کہ ایک سے زیادہ الفاظ مل کر مرکب الفاظ بناتے ہیں، جس سے اس کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یعنی کہ پہلے جو آپ کو الفاظ دیا جاتا ہے اس کا مطلب کچھ ہوتا ہے، جب آپ اس کے ساتھ کوئی علامت یا کوئی نیا الفاظ لگاتے ہیں تو اس سے اس کا مطلب مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو سابقہ کہتے ہیں۔ مثالوں سے آپ کو اور زیادہ واضح ہو جائے گا، جیسے کہ یہاں پر لفظ دیا گیا ہے ادب۔ ادب کے شروع میں ہم لگائیں گے بے، تو یہ بن جائے گا بے ادب۔ دیکھیں، ادب ایک الگ میننگ دے رہا ہے، یعنی تمیز کے ساتھ، اور جب ہم اس کے ساتھ بے لگائیں گے تو ہو جائے گا بے ادب، یعنی بدتمیزی سے۔ اب دیکھیں، سابقہ بنانے کے لیے ہمیں ایک لفظ دیا گیا تھا، ہم نے اس کے شروع میں ایک علامت لگائی تو یہ کیا بن گیا؟ سابقہ۔ ہمیں یہاں لفظ دیا گیا ہے سمجھ، ہم نے سمجھ کے ساتھ نہ لگایا تو ہمارے پاس سابقہ بنا نہ سمجھ۔ ہمیں لفظ دیا گیا ہے عقل، عقل سے مراد عقل مند، اس کی شروع میں ہم نے ایک نیا لفظ لگایا بے، تو یہ لفظ بن گیا بے عقل۔ بے عقل سے مراد وہ شخص جس میں عقل نہ ہو۔ ایک اور الفاظ ہمیں یہاں دیا گیا ہے تمیز، تمیز سے مراد ہے تمیزدار۔ ہم نے اس کے شروع میں کوئی ایک نیا لفظ، نئی علامت لگائی، ہم نے لگایا بد، تو یہ بن گیا بدتمیز۔ اب دیکھیں، ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ مختلف ہے۔ تمیز یعنی تمیز والا، اور بدتمیز جسے تمیز نہ ہو۔ اس کے بعد لفظ ہے امید، امید یعنی کہ آس، ہوپ۔ ہم نے اس سے پہلے لفظ لگایا نا، تو یہ بن گیا نا امید، یعنی کہ امید ختم ہو جانا، ہوپ لیس۔ اس کے بعد ہے اہل، اہل یعنی کہ قابل ہونا۔ ہم نے اس کی شروع میں سابقہ بنانے کے لیے نا لگایا تو یہ بن گیا نا اہل۔ اب دیکھیں اس کا مطلب مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے، نا اہل یعنی کسی قابل نہ ہونا۔ ہمیں آگے لفظ دیا گیا ہے پڑھ، یعنی پڑھنا۔ ہم نے اس کے آگے لگایا ان، تو یہ بن گیا سابقہ ان پڑھ، یعنی پڑھا لکھا نہ ہونا۔ اس کے بعد ہمیں لفظ دیا گیا حیثیت، ہم نے اس کی شروع میں با لگایا، لفظ بن گیا با حیثیت۔ اس کے بعد ہمیں لفظ دیا گیا آواز، آواز کے شروع میں ہم نے لگایا بلند، تو یہ بن گیا بلند آواز۔ اس کے بعد ہمیں بس دیا گیا ہے، بس کے شروع میں ہم نے لگایا بے، تو یہ لفظ بن گیا بے بس۔ اس کے بعد ہمیں دیا گیا ہے نصیب، نصیب کی شروع میں ہم نے لگایا بد، اب یہ بن گیا بد نصیب۔ اسی طرح ہمیں کوئی بھی لفظ دیا جائے، اس کو سابقہ بنانے کے لیے شروع میں اس کو کوئی علامت لگا کر ایک نیا لفظ بنا لیتے ہیں، جس کے معنی پہلے دیے گئے الفاظ سے مکمل طور پر تبدیل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ہے لائحقہ۔ لائحقہ سابقے کا الٹ ہے۔ لائحقہ کا مطلب ہے آخری یا بعد میں آنے والا۔ سابقہ ہمارا پہلے یا گزشتہ تھا، اور لائحقہ کیا ہے؟ لائحقہ کا مطلب ہے آخری یا بعد میں آنے والا، یعنی کہ ہمیں ایک لفظ دیا جائے گا، ہم اس کے بعد میں ایک لفظ لگا کر ایک نیا مرکب الفاظ بنائیں گے۔ مرکب الفاظ بناتے وقت جو حرف یا کلمہ لفظ کے آخر میں لگایا جائے، اس سے ایک نیا مرکب لفظ بن جائے، جس سے اس کے معنی تبدیل ہو جائیں، اسے لائحقہ کہتے ہیں۔ مثلا اب ہمیں جو لفظ دیا گیا ہے وہ شروع میں دیا گیا ہے طلب، ہم نے اس کے آگے ایک نیا لفظ لگانا ہے، ہم نے لگایا گار، تو بن گیا طلب گار۔ اس کے بعد ہے درد، ہمیں یہاں درد دیا گیا ہے، ہم اس کے ساتھ لگا دیں گے مند، بن گیا ہمارا لائحقہ درد مند۔ سمجھ، ہمیں لفظ سمجھ دیا گیا ہے، ہم اس کے ساتھ دار لگائیں گے، ہمارا لائحقہ بنا سمجھدار۔ اس کے بعد ہمیں لفظ افسوس دیا گیا ہے، ہم اس کے ساتھ ناک لگائیں گے، ہمارے پاس بن گیا افسوس ناک۔ اس کے بعد ہمیں دیا گیا ہے لفظ حق، حق کے ساتھ ہم لکھیں گے دار، تو ہمارا لفظ بن گیا حقدار۔ دیکھیں، ہمیں کوئی بھی لفظ ایسے ہی نہیں لگا دینا، بلکہ ایک میننگ فل لفظ ہمیں بنانا ہے۔ ہمیں لفظ کرایہ دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ہم دار لگائیں گے، ہمارا لفظ بن گیا نیا کرایہ دار۔ اس کے بعد ہمیں لفظ دیا گیا ہے قدر، قدر کے آگے ہم لگائیں گے دان، ہمارا لائحقہ بن گیا قدر دان۔
اس کے بعد ہمیں لفظ دیا گیا حیرت، حیرت کے ساتھ ہم انگیز لگائیں گے، ہمارا لائقہ بنا حیرت انگیز۔ اس کے ساتھ ہمیں لفظ مفاد دیا گیا ہے، مفاد کے آگے ہم لگائیں گے پرست، ہمارا لائقہ بنا مفاد پرست۔ اس کے بعد ہمیں دیا گیا لفظ دھوکے، دھوکے کے آگے ہم لگائیں گے باز، ہمارا لائقہ بنا دھوکے باز۔ امید ہے کہ آپ کو سابقے اور لائقے اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آپ کی پریکٹس کے لیے آپ کو یہاں ایک مشق دی گئی ہے جس سے آپ خود اپنے طور پہ حل کریں گے، آپ کو سابقے اور لائقے جس سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے اور آپ کی تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی۔ سوال: نیچے دی گئی خالی جگہوں کو سابقوں اور لائقوں کی مدد سے پر کریں اور بریکٹس میں سابقے اور لائقے کی نشاندہی کریں۔ آپ کی مدد کے لیے پہلا حل کر دیا گیا ہے، یہاں دیکھیں پہلے ہمیں خالی جگہ دی گئی ہے اور آگے دیا گیا ہے پڑھ، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کے شروع میں ہمیں کچھ لگانا ہے، اور جب کسی کے شروع میں کچھ لگاتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ سابقہ، ٹھیک ہے؟ ہم نے لگایا ان بن گیا ہمارا لفظ ان پڑھ، تو یہ ہمارا کیا بنا؟ سابقہ۔ اب آپ نے یہ بتانا بھی ہے کہ یہ سابقہ بنا ہے یا لاحقہ بنا ہے، تو ہمارا بنا ہے سابقہ۔ دوسرا لفظ یہ گیا احسان، احسان کے آگے آپ نے کچھ لگانا ہے، کیا لفظ لگانا ہے وہ آپ خود لگائیں گے اور آپ بتائیں گے کہ یہ کیا بنا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے 10 تک آپ کو سابقے لاحقے دیے گئے ہیں، آپ ان کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد آگے ان کی نشاندہی کریں گے بریکٹس میں، آیا یہ سابقے ہیں یہ لاحقے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید سیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی لیسنز 101۔ اللہ حافظ۔